پچھلے لیکچرز میں جو ہمارے ذہنوں میں سوال آئے اور جو ان کے جواب ہم نے قرآن و سنت کے مطابق اور علماء کی محنت سے لکھی ہوئی تفسیروں کے مطابق جو جانے، تو اس سے خود بخود یہ بات کھل گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام ہے۔ اور اس میں میں نے تفصیل سے لا الہ الا اللہ پہ دوبارہ اس پہ بات کروں گی، بہت کھول کے بتایا تھا کہ اس کا علم حاصل کرنا۔ ایک شخص علم کے بغیر یہودی، نصرانی، ہندو ہی رہے گا۔ ایک شخص علم کے بغیر چودھری، سید، ملک ہی رہے گا، کیونکہ وہ جن کے گھر پیدا ہوا اسی کا نام اسے ملا۔ مگر ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی گہری بات ہے، کیونکہ مسلمان پیدائش سے مسلمان نہیں ہوا کرتا بلکہ علم سے ہوتا ہے، اور جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اور وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے، اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہے۔ ہر شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، جو مسلمانوں کے سے کپڑے پہنتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان کیسے ہے؟ بلکہ مسلمان در حقیقت صرف وہ شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو اور پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا ہو۔ ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصل فرق نام کا نہیں کہ اس کا نام رام پرشاد ہے اور آپ کا نام عبداللہ ہے، اس لیے وہ کافر ہے اور آپ مسلمان۔ اس طرح ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق لباس کا بھی نہیں کہ وہ پینٹ کوٹ پہنتا ہے اور آپ پجامہ کرتا پہنتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہے اور آپ مسلمان، بلکہ اصلی فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے۔ میں بھی رخسانہ اجاز ہوں، کوئی اور بھی رخسانہ اجاز ہو سکتی ہے، دونوں بازار سے گزر رہے ہیں۔ کیسے کہا جا سکے گا کہ ایک مسلمان ہے رخسانہ اجاز اور ایک کسی اور مذہب کی ہے؟ کیا چیز اس کو فرق کرے گی؟ یہ آپ سب سے سوال ہے۔ جو آپ میرے لیے جواب سوچیں گی وہ آپ کے لیے بھی ہے نا۔ وہ کافر اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، اور خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو تو بتائیے کہ اس میں اور ایک کافر میں کس چیز کی بنا پر فرق ہوتا ہے، اور کیوں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ہے اور یہ مسلمان ہے؟ تو میری تمام بردر اور سسٹر جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں اس کو ذرا کان لگا کر سنیے اور ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا۔ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتی ہیں، اس کا حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا دونوں باتیں علم پر موقوف ہے۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر تھوڑی بہت حاصل ہو بھی جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ یہ عظیم الشان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ محض نادانی کی بنا پر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا رہے گا کہ میں ابھی تک مسلمان ہوں، جبکہ در حقیقت وہ مسلمان نہ ہوگا۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے اور اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک پگڈنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسری راستے کی طرف مڑ جائے اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہو اور اسے کہے کہ کہاں جا رہے ہو، تم اندھیرے میں راستہ بھول گئے ہو، آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں۔ اور وہ بیچارہ اندھیرے کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس کو بھٹکار کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ خطرات اس شخص کو اسی لیے تو پیش آتے ہیں کہ اس کے بعد خود کوئی روشنی نہیں اور وہ خود اپنے راستے کے نشانات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے
کہ نہ وہ راستہ بھولے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا۔ بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہے، خود یہ نہیں جانتا کہ قرآن کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دجال بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو وہ زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا، ہر قدم پر کفر اور شرک اور گمراہی اور فسق اور فجور کے جو ٹیڑھے راستے بیچ میں آئیں گے ان کو پہچان کر ان سے بچ سکے گا، اور جو کوئی راستے میں اس کو بہکانے والا ملے گا تو اس کی 2-4 باتیں ہی سن کر وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ بہکانے والا آدمی جو ہے اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بردرز اینڈ سسٹر، یہ علم جس کی ضرورت میں آپ سے بیان کر رہی ہوں، اس پر آپ اور آپ کی اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اسے بے پرواہی کی جائے۔ آپ اپنی کھیتی باڑی کے کام میں غفلت نہیں کرتے، اپنی تجارت کے کاموں میں غفلت نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی بھی شو روم ہے تو اپنی گاڑیوں کی حفاظت میں غفلت نہیں کرتے۔ اپنے اپنے پیشے دیکھیے، اپنے اپنے کام دیکھیے، آپ اس میں غفلت نہیں کرتے، محض اس لیے کہ غفلت کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے اور جان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی۔ پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس علم کے حاصل کرنے میں کیوں غفلت کرتے ہیں جس پہ آپ کے مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دار و مدار ہے؟ کیا اس میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ ایمان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی؟ کیا ایمان جان سے زیادہ عزیز چیز نہیں ہے؟ آپ جان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے جتنا وقت اور جتنی محنت صرف کرتی ہیں، کیا اس وقت اور محنت کا 10واں حصہ بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے صرف نہیں کر سکتے؟ آج میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ میں سے ہر شخص مولوی بنے، بڑی بڑی کتابیں پڑھے، علامہ بنے، عالمہ بنے اور اپنی عمر کے 10-12 سال پڑھنے میں صرف کر دے۔ مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص رات دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ علم دین سیکھنے میں صرف کریں۔ کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے اور بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا اس کا لب لباب تو جان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے اور اس کی جگہ جو چیز قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس کو خوب جان سکے، پہچان سکے اور اس خاص طریقے زندگی سے واقف ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا۔ اتنے علم کے لیے کچھ بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایمان عزیز ہو تو اس کے لیے 1 گھنٹہ روز نکالنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔